امام ابو نعیم الاصبہانی نے حلیت الاولیاء میں اس کو روایت کیا ہے۔ یہ روایت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن روایت ہوئی ہے، پوری سند کے ساتھ بیان کیا امام ابو نعیم نے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسلن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آگے حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں، ہم اتن گوش ہو جائیں، اب ڈوب جائیں، یہاں سے کلام الہی شروع ہو رہا ہے حدیث قدسی کی شکل میں۔ آقا علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے، کاش آپ اس خوشخبری کے حقدار ٹھہریں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اذا کان الغالب علی عبدی قلبی، جب ایک بندہ میرے ذکر کے قریب آنے لگ جاتا ہے، یہی میری کوشش، ایک بندہ میری یاد کو اپنے دل میں سمونے لگ جاتا ہے، جب ایک بندہ عبادت کے ذریعے، طاعت کے ذریعے گناہوں سے بچتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا ہے، نواہی سے بچتا ہے، اوامر بجا لاتا ہے، میرے احکام بجا لاتا ہے، ڈرتا ہے، میرا دھیان ہر وقت اپنے دل و دماغ میں رکھتا ہے، میری قربت چاہتا ہے، اور اس کو میرے ذکر سے محبت ہونے لگتی ہے اور میرے قریب آنے لگتا ہے، اور اپنے دل کو میرے ذکر میں مشغول کرنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا، اذا کان الغالب علی عبدی الاشتغال بی، تو پھر وہ اس مقام پر اگر پہنچ جاتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا مشغول ہو جانا، میرے ساتھ اس کے دل کا لگ جانا، میرے ساتھ اس کے دل کا وابستہ ہو جانا، میرے ساتھ اس کے دل کا جڑ جانا، میری محبت کے رشتے میں جڑ جانا، جب یہ تعلق اس پر غالب ہو جاتا ہے، غالب، اور دنیا کے باقی رشتے اور باقی معاملات مغلوب ہو جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک دیکھتا ہے کہ بندہ میں میرے تعلق کا غلبہ آ گیا ہے، تو کیا کرتا ہوں، جعلت نعیمہ ولذتہ فی ذکری، اللہ پاک پہلے ٹیسٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے، یہ کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ پہلی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب اللہ پاک دیکھتا ہے کہ ہاں اب میرے ساتھ اس کا مشغول ہونا، میرے ساتھ جڑے رہنا، میرے ساتھ مانوس ہونا، اس کا دنیا کے باقی تمام معاملات پر غالب آ گیا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، اپنے ذکر اور اپنی یاد میں اس کی لذت اور اس کی راحت اپنے ذکر میں رکھ دیتا ہوں۔ پھر کرتا ہے اللہ پاک کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو پھر اسے میرے ذکر میں ایک لذت ملتی ہے، میرے ذکر میں اسے ایک راحت ملتی ہے، میرے ذکر میں اسے قلب کی ایک رونق ملتی ہے، جیسے بہاروں میں ہوتا ہے کوئی شخص، کھلے ہوئے پھولوں میں ہوتا ہے ایک کیف اور ایک سرور اور ایک لذت اور ایک راحت، اپنے ذکر اور اپنی یاد میں تب اس کے دل میں رکھ دیتا ہوں۔ جب دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ سیریسلی میرے ساتھ تعلق میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ باقی ہر چیز پیچھے رہ گئی ہے اور میرے ساتھ اس کا مشغول ہو جانا غالب آ گیا ہے، پھر ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے، تسبیح بھی کرتے ہیں آپ، میں کہیں بھول نہ جاؤں، میں نے وظیفہ دینا تھا، کچھ وظائف وہ ہیں جو آپ کو دے دیے گئے ہیں، میں ایک خاص وظیفہ آپ کو 40 دن کے لیے دے رہا ہوں، اعتکاف میں شروع کر لیں آج سے اور 40 دن تک جاری رکھیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ جو اسباق دے رہا ہوں، ان اسباق کو جمانے کے لیے تاکہ آپ کے دل اور باطن میں پختہ ہو جائیں۔ 40 دن تسبیح پر کوئی ایک وقت بنا لیں، ایک وقت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھنی ہے ہر روز،
وقت کی کوئی پابندی نہیں، جس وقت ہو سکے مصلی پر بیٹھیں تنہائی میں، یکسوئی کے ساتھ، اور ایک ہی تسبیح 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی پڑھ لیں۔ یہ آپ کو خصوصی تحفہ دے کے بھیج رہا ہوں اس انشاءاللہ اعتکاف کا، تاکہ جو کچھ سن رہے ہیں پھر آپ محسوس کریں گے کہ اس میں سے کتنی چیز میں شغل بڑھ گیا ہے اور کتنا غلبہ آیا ہے۔ اب آپ کو اچھا فائدہ ہو جائے تو پھر مزید 40 دن جاری رکھیں، اور فائدہ ہو جائے تو تیسرا اس کا سٹیج 40 دن پھر جاری رکھیں۔ 3 مرتبہ 40 دن 120 دن بن جائیں گے، کر لیا تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ، بہت سی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ خود فیل کریں گے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فیل کریں گے بڑی خیر ہو گئی، دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو پھر میں اسے کیا کرتا ہوں کہ اپنے ذکر اور اپنی یاد میں اس کو لذت اور اس کو راحت سکون دے دیتا ہوں۔ آگے سنیے، پھر فرمایا فَإِذَا جَعَلْتُ نَعِيمَهُ وَلَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي، جب میں اپنے ذکر میں اس کے لیے راحت رکھ دیتا ہوں اور لذت رکھ دیتا ہوں، جب اس بندے کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لذت آنے لگتی ہے، لذت آنے لگتی ہے، راحت آنے لگتی ہے، کیفیت آنے لگتی ہے، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے ذکر میں اسے لذت آنے لگے، میرے ذکر میں اسے کیف و سرور آنے لگے، اور میرے ذکر میں اس کے دل کو راحت ملنے لگے، تو اللہ پاک نے فرمایا عاشقنی، عاشقنی، وہ بندہ پھر میرا عاشق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی خوشخبری ہے، فرشتوں کو سنا رہا ہے، آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے ہمیں پہنچا رہا ہے اس لفظ کے ساتھ کہ سمجھے وہ بندہ میرا عاشق ہو گیا ہے، اس کو میں نے اپنا عشق عطا کر دیا ہے، عشق عطا کر دیا۔ اس بحث میں نہ پڑھیں، کئی علماء پہلے وقتوں میں بھی آج تک کہتے ہیں کہ عشق کا لفظ اللہ کی محبت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک نقطہ نظر ہے صوفیاء کرام کا اور بہت سے علماء کا، امام غزالی سمیت، ان کا نقطہ نظر ہے کوئی حرج نہیں، لفظ ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ عشق ہے کیا؟ محبت جب انتہا پہ پہنچ جائے، شدت کی انتہا پہ، اسی محبت کو عشق کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سو میرا موقف اس دوسرے طبقے کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ محبت جب انتہا کی ہو جائے تو اس کو عشق کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ میرا موقف اولیاء، صوفیاء اور علماء کے اس طبقے کے ساتھ ہے، مگر یہ لفظی بحث ہے، اس میں نہیں پڑھتا، لفظی بحث میں نہیں پڑھتے، اس کا ذکر آگے آ جائے گا، لیکن میں آپ کو حدیث مرسل سنا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ پہچان ہے، آپ پوچھیں نا کہ بندہ اللہ کا عاشق کب بنتا ہے، میں نے آپ کو آسان سی پہچان بتا دی، اور میں نے کیا بتائی؟ میں نے تو ایک حدیث قدسی سنا دی ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان، جو مرسلاً امام حسن بصری نے روایت کیا کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں آنکھیں بند کر کے اور اللہ کی یاد کریں، اور اس یاد سے آپ کو لذت آنے لگے، کیف و سرور آنے لگے، اور دل کو راحت آنے لگے، اور پورے جسم کے اندر ایک عجیب کیف اور ایک عجیب سرور کا ماحول بن جائے، سمجھیں عشق کی شمع جل پڑی ہے، عشق کی شمع جل پڑی ہے، اس کو حاصل کریں۔ اور میرے بیٹو، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اس عشق کی شمع جلانے کا وقت زندگی گزر جائے گی، بڑھاپا نہیں ہے، نوجوانی ہے، نوجوانی ہے۔ بڑھاپے کا رونا کسی کام نہیں آتا، بڑھاپے کا تڑپنا وہ کچھ نہیں دیتا جو نوجوانی کی عمر کا رونا دیتا، جو نوجوانی کی عمر کا تڑپنا دیتا، وہ راکٹ کی طرح آپ کا سفر طے کرواتا ہے، جیسے راکٹ جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، چاند کی طرف۔ نوجوانوں، عشق پیدا کرو اللہ کا،
زمانے نے بھٹکا دیا، ہم بھٹک گئے ہیں، بہک گئے ہیں۔ آپ کی سوسائٹی نے برباد کر دیا ہے، دوستوں نے برباد کر دیا ہے۔ بھاڑ میں جائیں وہ لوگ جو آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ آگ لگا دو ایسی دوستیوں کو جو اللہ کا رشتہ کمزور کرتے، دفع کر دو، لعنت بھیج دو ایسی دوستیوں کو جو اللہ سے دور کرتے ہیں، اللہ کے احکام سے دور کرتے ہیں، جو بالواسطہ آپ کے اندر گناہ کی رغبت پیدا کرتے ہیں، طاعت کمزور کرتے ہیں، آپ کا ایمان کمزور کرتے ہیں۔ ایسی دوستیوں کو توڑ دو، زنجیروں کو توڑ دو۔ انہوں نے آپ کو غلام بنا دیا ہے، اللہ سے دور کر دیا ہے، اللہ کے اس ذکر کی لذتوں سے محروم کر دیا ہے۔ یہ زمانہ ہے، کئی تو روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان، کئی بل کی ادائیگی میں پریشان، کئی ارد گرد کے ماحول سے پریشان۔ بھئی یہ ہزاروں پریشانیاں تو جو آپ کے بس میں نہیں، یہ تو آئی ہی آئی ہیں، مگر جو چھوڑ سکتے ہو عذاب، وہ گندی دوستی کا تو چھوڑ سکتے ہو۔ 24 گھنٹے سیل فون پہ لیٹ کے فحاشیاں دیکھتے ہو، سیل فون پر 24 گھنٹے اریانیاں دیکھتے ہو، لغویات دیکھتے ہو، اور ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو کہ جن کی باتیں آپ کے کانوں میں کفر ڈالتی ہیں، اللہ کا شک و شبہ ڈالتی ہیں، ایمان کو کمزور کرتی ہیں، اللہ کے تعلق کو توڑتی ہیں، اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ آگ لگا دو، توڑ دو، ان زنجیروں کو توڑ دو، اللہ کے ساتھ دوستی کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے عشق کرو، اللہ کے ساتھ بیٹھو، اللہ کے مجلس کرو، اللہ کی مجلس میں بیٹھو، بیٹھ کے دیکھو اللہ کے ذکر کی مجلس میں، اس سے محبت کر کے دیکھو، اس سے عشق کر کے دیکھو، اور حالت عشق میں اسے یاد کر کے دیکھو۔ اندھیروں میں اندھیروں میں اندھیروں میں آنکھیں بند کر کے دائمی طور پر اس کے حکم پہ عمل کر کے دیکھو، اس کا بن کے دیکھو، پھر وہ تمہارا جلیس ہوگا، تمہارے ساتھ بیٹھے گا۔ دیکھو اپنی شفقت کا ہاتھ تمہارے دلوں کو پھیرے گا، تمہیں کیف دے گا، اور جب کیف دے گا تو تمہارے اندر اپنے عشق کی شمع جلا دے گا۔ فرمایا فائزہ عاشقانی، آگے سنیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے عشق کرنے لگ جاتا ہے، رفعت الحجاب فیما بینی و بینہ، تو پھر میں اپنے اور اس کے درمیان جو پردے تھے وہ اٹھا دیتا، پردے اٹھا دیتا۔ جب بندہ مجھ سے عشق کرنے لگ جاتا ہے تو میں پردے اٹھا دیتا۔ اور پردے اٹھنے کی علامت کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے، سوال ذہن میں آئے گا، پہلا سوال آئے گا کیسے پتا چلے گا کہ عشق آ گیا ہے اللہ کا؟ علامت بتا دی، جب اس کی یاد میں لذت آنے لگے، اور اس کے ذکر میں حلاوت آنے لگے، اور کیف و سرور آنے لگے، تو سمجھیں کہ عشق کی شمع جل گئی۔ اور جب عشق آ گیا تو فرمایا کہ حجاب اٹھا دے گا، پردے اٹھا دے گا۔ اب آپ سوال کریں گے یہ کیسے پتا چلے گا کہ پردے اٹھ گئے ہیں؟ اسی حدیث میں آگے بیان کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَسْهُبْ إِذَا سَهَى النَّاسِ، جب لوگ مجھے بھول جاتے ہیں، وہ لوگوں کے بھولنے کے وقت میں بھی اس کا دل مجھے نہیں بھولے گا۔ جب آپ کا دل اللہ کو کبھی نہ بھولے تو سمجھے پردہ اٹھا دیا اس نے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت کر رہے ہوں گے، اسکول میں لیکچر دے رہے ہوں گے، کلاس میں لیکچر سن رہے ہوں گے، دکان پہ سودا لے رہے ہوں گے، کام کاج کر رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، یہ سب جائز ہے، کر رہے ہوں گے، مگر دل اللہ کو کبھی نہیں بھولا ہوگا، دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا۔ جسم آپ کا اپنی مجلس میں، دفتر میں، اسکول میں، کولیگز میں، تنظیم میں، دعوت کے کام میں، امور دنیاوی اور دینی امور میں مصروف ہوگا، مگر دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، بھولیں گے نہیں اللہ کو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے حدیث قدسی میں، اولئک کلامہم کلام الانبیاء، وہ جب بھی بولیں گے تو ایسے لگے گا کہ انبیاء کے کلام کو دہرا رہے ہیں۔ آپ کے کلام میں انبیاء کے کلام کی خوشبو آئے گی، یعنی جو کچھ
حدیث میں معرفت کی چیزیں بتائی گئی ہیں، اس سے اخذ شدہ چیزیں آپ کے کلام میں منتقل ہو جائیں گی۔ اولئک الابطال حقا، وہ مردان حق ہوں گے۔ اور آگے فرمایا اللہ پاک نے اولئک الذین اذا اردت باہل الارض عقوبۃ وعذابا، تو یہ وہ لوگ بن جائیں گے میرے محبوب بندے، عاشق بندے، کہ جب اہل زمین پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، تباہ کاریوں کی وجہ سے جب میں اہل زمین پر عذاب دینے کا اور سزا دینے کا ارادہ کرتا ہوں، ذکرتہم، تو مجھے وہ اپنے عاشق بندے یاد آ جائیں گے، وہ بھی یہاں رہتے ہیں۔ فصرفت ذلک عنہم، تو میں ان کی خاطر کئی بار وہ عذاب ہٹا دیتا ہوں، مؤخر کر دیتا ہوں۔ اس کو امام ابو نعیم الاصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا۔